عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرفراز ہوئی مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ملک بھر میں کورونا کی تیسری لہر کے جو وار ہیں وہ جاری ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ ساتھ ہی آج پاک فوج نے تمام بڑے شہروں میں کورونا کے حوالے سے SOPs پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے کنٹرول سنبھالا ہے، اور آج DG ISPR بابر افتخار صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں انہوں نے تمام اعداد و شمار پیش کیے۔ ساتھ ہی آج پروگرام کے اندر ذکر کریں گے بھارت کا کہ جہاں اس تیسری لہر نے بہت کورام مچا رکھا ہے اور اس وقت حالت یہ ہے کہ آکسیجن کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ ملک جہاں پہ یہ الزام عائد کیا گیا تھا وہاں کی تبلیغی جماعت کے اوپر، اور آج اسی ملک کے اندر تمام مین سٹریم چینلز اور جو سوشل میڈیا ہے اس پر مسلمانوں کی کردار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کا بھی ذکر کریں گے پروگرام کے اندر، اور ذکر کریں گے عمران خان صاحب کا آج ملتان میں خطاب اور اس حوالے سے جنوبی صوبے کے حوالے سے جو انہوں نے اعلانات کیے سیکٹریٹ کے قیام کے حوالے سے، اور آج بھی انہوں نے عثمان بزدار صاحب کی کھل کر حمایت کی، ان کی تعریفیں کی، اور تحریک لبیک کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات کی اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور پروگرام کے اندر ذکر کریں گے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ریفرنس کا آج فیصلہ ہوا، اس کے کیا مضمرات ہیں، فیصلے کے نکات کیا ہیں، اس پہ کریں گے گفتگو۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ صاحب بالآخر پاک فوج کی خدمات حاصل کی ہیں حکومت نے، پاک فوج نے خود بھی اعلانات کیے ہیں، اس وقت بڑے شہروں کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے لوگوں کو SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے، لیکن اس تمام تر کوششوں کے باوجود جب تک خود لوگ اس چیز کا احساس نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ زبردستی ڈنڈے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ عثمان صاحب، کرائسس کو پہلے دن سے ہم نے میل ہینڈل کیا ہے اور اس کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ میں نے اس دن بھی لکھا ہے کہ ہم پہ جو کرم ہوا ہے وہ صرف اس بات پہ ہوا تھا کہ جس وقت یہ کرونا کرائسس نکلا ہے پورے کے پورے شہر سناٹے میں چلے گئے تھے، اور لوگ جو تھے وہ کھڑے ہو کے انہوں نے گاڑیوں میں ڈالی تھیں اپنی چیزیں اور بانٹنا شروع ہو گئے تھے، احسار کا مظاہرہ کیا تھا، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ لوگ چھینا جھپٹی شروع کریں گے۔ یہ بہت بڑا تمسخر تھا، جو پہلا تمسخر میں نے اس دن بھی کہا تھا خان صاحب یہ مت کریں، اس لیے کہ وہ جذبے کے تحت جا رہا ہے، اگر چھینا جھپٹی بھی کر رہے ہیں تو کل ٹھیک ہو جائے۔ پھر ایک طرح کی عجیب و غریب باتیں شروع کی، جی میں گیا، عورت نے کہا اب تو پہلے تیسرا بندہ ہے جو تمہیں دے گیا، یعنی اس جذبے کا بھی مذاق اڑایا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قدر کی ہے، بچ گیا۔ عثمان صاحب، ہم کوئی علیحدہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر، 100 کے قریب ایسے ملک ہیں جن کو یہ فکر ہی نہیں ہے، ویتنام کو یہ فکر ہی نہیں ہے، لاؤس کو یہ فکر ہی نہیں ہے، بینن کو یہ فکر ہی نہیں ہے، چاڈ کو یہ فکر ہی نہیں ہے، تنزانیہ کو، اسی دنیا کی اسی دھرتی میں رہتے ہیں نا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اگر وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ کرونا کی ویکسین خریدنے کے قابل ہیں اور نہ وہ ان کے پاس صرف بیڈ ہیں کہ اپنے بندوں کو رکھ سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے۔ میں نے کل تفصیلی کالم لکھا ہے کہ آپ کی پلاننگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں شامل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 15 کروڑ لوگ اب تک اس کا شکار ہو چکے ہیں اور 32 لاکھ مر چکے ہیں۔ 15 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جیسا کوئی ایک پورا ملک کا ہر بندہ، پاکستان سے چھوٹا کر لو، بنگلہ دیش جیسا ملک ہے، ہر بندہ کرونا کا مریض ہو، اور ان یورپی یونین کے کم از کم 2-3 ملک ملا کے پاپولیشن مر گئی ہو۔ یہ ہو چکا ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہوگا، ہو گیا، اٹ ہیز بین ڈن، کمپلیٹ ہو چکا۔ 32 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، اور یہ 32 لاکھ لوگ ہیں اس کائنات کے اندر سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں اکثریت وہ تھی جو بڑے ریزنیبل قسم کے ویل ٹو ڈو علاقوں میں رہنے والے، شاندار قسم کی ہیلتھ سروسز رکھنے والے، بہترین قسم کے ہاسپٹلز والے، تمام چیزیں افورڈ کرنے والے، لیکن اس کے بعد نکل گئے۔ بہت کم ایسی، میں آپ کو اسٹیٹسٹک دے دوں، پاورٹی ریڈن علاقوں سے بہت کم لوگ مرے ہیں۔ ایک اور نشان ہے، اب پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ دونوں کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے، اور دونوں اپنے اس مزاج کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے پہلے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا کو اپنے دشمن دکھا دیں کہ اللہ میں تو سجدے میں جا رہا ہوں، یہ نو 2 لتر مار دیں۔ بنیادی انڈیا کا بھی مزاج ہے، ہمارا بھی مزاج ہے۔ صحیح، انہوں نے بھی جس دن تبلیغی جماعت کی، آپ سوچیں عثمان صاحب، میں تکلیف سے آج سوچ رہا تھا کہ اگر اللہ کی لاٹھی اس طرف آ جاتی، پاکستان میں نہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی، پاکستان میں نہیں ہوا کہ جناب وہاں سے سارا جو ریونڈ جو ہوا ہے، ہم کو مختلف ہے دنیا سے، ہم وہاں سے ہم نے ان کو اٹھا کے جس مذہب کے سیٹ کو، پھر ہو گیا زلفی بخاری والا انسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ آ گئے تھے بد احتیاطی، کیا کیا نہیں اچھالا ہم نے شیعوں کے خلاف، ہم کم ہیں کسی سے، یہی حال انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں
انڈیا میں یہ اب دیکھیں ہوا کیا ہے، جب قدرت کسی شخص کی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی کو ڈانگ نہیں مارتا، اس کی مت مار دیتا. کمبھ کا میلہ بھی 1 سال لیٹ تھا. یہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. ان کے سارے پنڈت مل کے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، 12 سال کے بعد کمبھ کا میلہ ہوتا ہے، کروڑوں لوگ جاتے ہیں، 1 سال پہلے کر دو کیونکہ اس سے بہتر گھڑی کبھی نہیں آنی. اچھا، شبھ گھڑی. شبھ گھڑی تھی وہ شبھ گھڑی ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اپنی جو چیز تھی، جب جو ان کا بھگوان تھا یا جو کچھ بھی تھا، انہوں نے اپنے طور پہ ان جو کہتا ہے نا بھروسہ کرو، بھروسہ کرنے شبھ گھڑی، اور اس کے اندر ان کے ساتھ اس وقت جو بیت رہی ہے 2-3 چیزیں بڑی ریئلائزیشن ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. انڈیا کے اندر یہ جو کریمیشن ہے نا، جلانے کا رسم، یہ بڑا لیٹر بعد میں ڈیولپمنٹ ہے کریمیشن کی. خاص ایک چونکہ رسم ہوتی ہے، اس کو لگایا جاتا ہے آگ پر، بیسیکلی دفن کیا کرتے ہیں. جو اولڈ ٹریڈیشن ہندو ریلیجن میں نکلا ہے، آج بھی رحیم یار خان میں بہت سارے ہندو دفن کرتے ہیں وہاں. اب وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کریمیشن تو بڑی، آج وہ وہاں سوچ اور شروع ہوگی. فاصلے اول تو ویسے پہلے میں بنارس گیا تھا تو میں دیکھا تھا تو اپنے والدین کو چھوڑ جاتے تھے پیسے دے دے کے، تو اسی طرح اپنا آدھا جلا ہوا، باقی گنگا میں لاش بہا دی، راکھ رکھی ہے. وہ خیر کسی کی بے ایمانی پہ کیا تبصرہ کرنا. لیکن عثمان صاحب تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹریلینز آف ڈالر جمع ہو. انڈیا تو ایٹم بم چھوڑ دیں، پیچھے چھوڑ دیں، آپ کے پاس دنیا کے فرسٹ 10 بڑے امیروں میں سے 2 امیر لوگ آپ کے پاس ہوں. آپ کی اکنامک گروتھ کر ایسے جا رہی ہو کہ آپ پہلے 20 ممالک کے اندر آ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مقابلہ کریں گے انڈیا پاکستان کا، اور آپ کے لوگ سیڑھیوں پہ مر جائیں گے، ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے. صحیح. یہ ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. یہ ہے تکلیف دہ چیز. جب لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش آپ سے ترقی کر گیا، تو میں ان کو کہتا ہوں ترقی یہ نہیں ہوتی کہ اوریا مقبول جان کی تنخواہ 25 لاکھ ہے اور عثمان صاحب کی تنخواہ جو ہے وہ 10,000 روپیہ ہے، اور ہم دونوں کی مل کے جو ہے یہ 14,000 آپ کی بھی ہوگی اور 14 لاکھ میری بھی ہو جاتی ہے دونوں کی. ہم دونوں 14 لاکھ کما رہے ہیں. اسٹیٹسٹک یہ انڈیا کے اندر ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کانسیپٹ جو تھا نا، وہ جو کس صاحب انڈین کا میں دکھ بہت زیادہ بات میں تھا. میں سچی بات دیکھ کس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری زبان میں رو رہے ہوتے ہیں، ہماری طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، ہماری طرح ان کی آنکھوں، ہماری طرح وہ ماں ماں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری طرح کہتا ہے میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا. ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سچی بات تکلیف ہوتی ہے. لیکن مسئلہ صاحب یہ ہے کہ یار تم نے بنایا کیا اس سارے عرصے کے اندر؟ تم نے امبانی بنایا، تم نے ٹاٹا بنایا، تم نے ریلائنس گروپ بنایا، تم نے اکشردھام ٹیمپل بنایا. تم نے کیا کیا؟ تم نے ہاسپٹل وہاں بھی نہیں بنے. تم نے نفرت بنائی. جس دن یہ کرونا دوبارہ آیا ہے، سب سے بڑا ایونٹ یہ ہو رہا تھا کہ 2 بڑی مسجدیں ہیں، ان کے گرانے کے لیے موومنٹ کا اعلان ہو رہا تھا. ایک مسجد وہ ہے جو کہ کاشی وشواناتھ کی مندر کے ساتھ اورنگزیب کی مسجد ہے، بنارس کی مسجد. آپ جائیں نا تو وہ دور سے وہ نظر آتی ہے دریا گنگا کے کنارے. اور دوسری جو ہے وہ ہے متھرا کی مسجد ہے، وہ بھی اورنگزیب کی مسجد ہے. وہ ساتھ بالکل ایک طرح کا ڈیزائن ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ہماری زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے یہ مسجد بنائی گئی. حالانکہ یہ پلان، حالانکہ اورنگزیب وہ تھا کہ جس نے کوئی مندر نہیں ڈھایا تھا، علیحدہ مسجد بنائی تھی. اور آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا جو برتاؤ ہے، آج خود بھارتی ٹی وی چینلز وہاں کی تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی ہند کی جو خدمات بیان کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ سنائیں. تمام سائنسی ترقی اپنی طرف، لیکن جو سہارا ہے وہ ایک ہی ہے، انسان کی بے بسی. کرونا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے. آپ عثمان صاحب دیکھیں، آپ نے ماسک لگا لیا ہے، لیکن آپ پوری کی پوری گاڑی کا میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہاں کرونا کا کوئی چیز پڑی ہوئی. آپ ماسک اتار کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، اچانک دروازہ کھولتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں پتا. اتنی خوبصورت بات ہے کہ یو کانٹ سینیٹائز دا یونیورس. اس کائنات، یہ ہے انسان کی بے بسی. اللہ تعالیٰ کہ خصیم مبین، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا نطفے سے اور تم جھگڑالو بنتا ہے ہمارے ساتھ. اکڑ کے بات. یہی کہ ہر دنیا بلا شرکت ہے. تو میں اس لیے کہتا کہ بنیادی طور پر اس وقت انڈینز کے ساتھ اگرچہ جو مرضی وہ ہے، ہندو ہے، جو کچھ بھی ہمارا ایک ٹریڈیشن نہیں چلا آ رہا ہے، ہم سے مخالفت ہے، لیکن دکھ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی، یعنی دیکھا آپ گورا رو رہا ہو نا تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ یار اس کا لہجہ کس قسم کا ہے. لیکن یہ جو ایک آدمی جب ماں کہتا ہے نا، ہندی میں کہے یا اردو میں کہے نا، تو اس کے ماں کے کہنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کتنا دکھ ہے.
بالکل اس کی چیخ سے پتہ چلتا ہے، اس لیے تکلیف زیادہ. چلیں جی، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور جلد سے جلد اس وبا سے جو ہے وہ نجات دلائے. اور دعاؤں کی بھی درخواست ہے. اور جس طریقے سے ایک ہندو جس طریقے سے اپیل کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ تراویح کی نماز کے بعد جو ہے دعا کیجئے، دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ کرے تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے عمران خان صاحب آج جنوبی پنجاب کے دورے پہ تھے، کیا باتیں کی انہوں نے، اس کا ذکر ہوگا. ایک جماعت نے آ کے حکومت کی کن پٹی پر بندوق رکھ کے اور کہا کہ جی فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو. ایک طریقہ ٹی ایل پی کا ہے کہ جناب یہاں اسلام آباد پہ حلہ بول دو، اور ایک میرا طریقہ ہے اور میری گورنمنٹ کا طریقہ ہے. مقصد ایک ہی ہے. یہ جو ٹی ایل پی کر رہی ہے 100 سال آپ یہ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ کو ہم اکٹھا کریں گے، ایک اپروچ جو اس اپروچ کے ذریعے ہم جائیں گے یورپین یونین میں اور یونائٹڈ نیشنز میں. آزادی رائے کے نام پہ 1.25 ارب مسلمانوں کو آپ تکلیف. جی، اور یہ صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو ٹی ایل پی ہے اس نے بندوق میں رکھی اور کہا کہ نکالو. ایک ان کا طریقہ اور ایک ان کا طریقہ ہے. ان کا طریقہ بہت اچھا ہے، شروع نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہے. آپ سے تو نہیں رکے تھے، عمران خان روک لے گا. آپ کے زمانے میں کعب بن اشرف نے کر دی تھی گستاخی. عمران خان کا طریقہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بڑا لگتا ہے مجھے. اچھی وہ غریب بات کر رہے ہیں. کس نے یہ کہا ہے کہ رکے گا؟ سر میں آسان سی بحث کرتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے دروازے پہ آتا ہے، کہتا ہے دکان سے میں تمہارے 50,000 روپے کا سودا خریدتا ہوں، صبح تمہاری ماں کو گالی دے دوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں میں ذرا محلے داروں کو اکٹھا کر لیتا ہوں تاکہ اس کی گالی دے دیں. وہ کہتا ہے میں بولا جا کے دے دوں گا. کون ہوتا ہے؟ تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کے دیتا ہوں. رکتے ہیں. عجیب و غریب منطق، عجیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصور کے نام پہ تم منطق کھیل رہے ہو یہاں پر لوگوں کے ساتھ. وہ یار کیا ڈیمانڈ کیا تھے؟ دنیا میں روز سفیر پرسونا نان گراٹا قرار دیے جاتے ہیں. انڈیا کا سفیر روز بھیجتے ہو، جنگ رک گئی. انڈیا ہمارا سفیر بھیجتا ہے، جنگ رک گئی. کیا اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ جنگ رکے؟ اور جو مسلم کنٹری اکٹھے کرنے لگے کتنے سارا، تو آپ کی میں شرط دے کے کرنا اکٹھی کر کے دکھائے مجھے. شرط یا شرط دے جو لوگ چاند دیکھنے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ اکٹھے ہوں گے. مدتوں تو ایسیو کے اندر جن کا ہیڈ کوارٹر تھا ایسیو کلچر پہ، اس میں نے بات کی میں نے کہا چاند کی آبزرویٹری اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے. جو لوگ ایک جگہ پہ، میں نے ایران سعودی عرب کو بیٹھ کے ایک جگہ پہ گفتگو کرانے پہ اکٹھے نہیں ہوتے، یہاں اکٹھے ہو جائیں گے. امپاسبل. خوابوں کی دنیا میں لوگوں کو باتیں کرتا کھڑا جا رہا ہے اور کوئی سمجھ نہیں آتی اس بندے کی. کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں. مجھے نہیں لگتا ہے عاشق رسول ہے. عاشق رسول اس طرح گفتگو کرتا ہے. آپ کی والدہ شاہد خانم کے اس کے اوپر نعوذ باللہ جو کچھ میں کہہ دوں، ایک بندہ روز آ کے گندگی پھینک جاتا ہے. آپ کے باقی لوگوں کو اٹھا کریں گے؟ نہیں یار، میرا طریقہ کار ہے، میں اس بندے کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں ایف آئی آر درج نہیں کرانا چاہتا، میں اس کے ساتھ تعلقات رکھوں گا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. دیکھیں اتنا بڑا ڈونر ہے، کہتا ہے شوکت خانم کا میں ڈونر ہوں لیکن میں یہ کر لیتا ہوں. کرنا چاہتے ہیں لیکن پچھلے 20 دن میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا نا. کوئی پیش رفت سر یہ بہت بڑا، اس کو اندازہ نہیں ہے، اس شخص کو بالکل اندازہ نہیں ہے. اس کو شخص کو قطن یا تو اس کو کسی نے، اس کے ارد گرد لوگ ایسے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا. ایک چھوٹا سا مسئلہ میں نے پوری ڈرافٹ کی تھی. میں نے کہا پہلے تعریف کرو کہ ہم پوری دنیا کی کمیونٹی آف نیشن کی تعریف کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک پاگل فرانس کے صدر کے کوئی ساتھ نہیں دیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، سارے علیحدہ تھے، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. پھر آؤ کہ یہ 22 کروڑ، یار 22 کروڑ تھوڑے ہیں. اگر 51 ملک نماز نہیں پڑھتے تو مسلمان، پاکستان کے مسلمان بھی نماز پڑھنا شروع ہو جائے. یہ کہاں کی منطق آ گئی؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندوق رکھ کے، تو بندوق رکھ کے صرف گیس مانگی جا سکتی ہے. بندوق رکھ کے صرف کرپشن کے خلاف دھرنا دیا جا سکتا ہے. رکھ کے بندوق، ٹھیک ہے، بندوق رکھ کے جناب صرف اپنا بے نظیر کی شہادت کا انتقام لیا جا سکتا ہے. بندوق رکھ کے عمران خان کی کھوپڑی پہ رکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ بہت گندا آدمی ہے. شوکت اپنا جہانگیر صاحب کے لوگوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اب بندوق رکھ کے، بندوق رکھ کے ہوئی، جہانگیر ترین کے لوگوں سے بندوق رکھ سے نہیں، امکان ہے نا کہ ملاقات ہو بھی رہی ہے. ظاہرہ 40 اراکین ساتھ ہیں. سر میں اپنی زندگی میں نے میری زندگی میں کسی شخص نے اتنا مایوس نہیں کیا جتنا اس شخص نے کیا.
نہیں اچھے کام بھی تو بہت کیے نا، اور یہ صاحب کو تعریف کر دی ہے نا، بہت سارے اچھے کام کیے، کرپشن کے خلاف انہوں نے بہت بڑا سارا جہاد کیا، کیوں نہیں کیا؟ اتنا بڑا نصاب تعلیم بنا دیا آ گیا. میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر ہر بندہ نعت پڑھ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا نعت اور اس کو حرم کو نکال دیا اردو کے لٹریچر میں سے. حالت یہ ہے اسلامیات میں کہ پڑھنا سر مثنوی زیر عشق پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھی ہے. سب سے پہلے حمد ہے، پھر نعت ہے، پھر منقبت ہے، پھر وہ کہتا ہے ایک سوداگر اور دختر تھی نیک اختر، وہ پھر وہ کہانی شروع کرتا ہے. ہندو یہاں پر بیٹھ کے اردو کی ٹریڈیشن کو فالو کرتے تھے کیونکہ اردو کے اندر یہ چیزیں لازمی ہو چکی ہوئی تھی. آپ کو اب خواب آ رہا ہے؟ کمال کی بات کرتے ہیں آپ. نہ کرو نام یار، مجھے تکلیف ہے کہ رسول کا نام نہ لو. تمہیں کسی نے مجبور کیا نام لینے کو؟ جب تم نام لیتے تھے ہم نے آنسوؤں کے ساتھ تمہارے لیے کارن لکھا ہے. جب تم نام لیا خدا کی قسم میں رش کیا کہ یار اس شخص کمال کی بات ہے. لیکن جب تمہارے اللہ تعالیٰ نے تم سے ہدایت چھین ہی لی ہے، تم مکمل طور پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مذاق کے سمجھنے لگ گئے ہو، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں تمہیں؟ نہ کرو ٹی ایل پی. ٹی ایل پی کے باپ تک حرمت رسول ہے، رسول ان کا تمہارا نہیں ہے. کیوں آنا پڑا ان کو وہاں پر بندوق لے کے؟ اس لیے کہ تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اتنے عرصے سے. تم وہاں نہ بیٹھے ہوتے ان کو نہیں آنا پڑتا. تم ان کی سیاست کو دفن کر دیتے پہلے دن. کہتے کہ ہم نہیں بھیج دیتے. اردگان نے واپس بھیجا نا، اس نے کسی کے سینگ کو کاٹ لیے. اس لیے ان کو آنا پڑا، بندوق اٹھانی پڑی، تمہاری کنپنی رکھنی پڑی کہ تم بیٹھے ہوئے تھے. تمہاری جگہ کوئی سید الانبیاء کی حرمت کی عزت کی حفاظت کرنے والا بیٹھا ہوتا، کسی کو ضرورت نہ ہوتی وہاں آنے کی. سوچتا بھی نہ، تمہارے پاؤں چومتا وہ. ہم نے اس دن بھی کھڑا تھا، ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے محمد خان ڈاکو بھی کھڑا ہوگا تو میں اس کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھوں گا. عمران خان تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو کسی عام آدمی کے لیے بھی مسئلہ سر یہ کہ ڈیلے کس نے کیا؟ چلے موقع تو دے نا، خان صاحب نے بیڑا اٹھایا اور اچھا میں میرے اس میں موقع اللہ جانے. ان کا طریقہ کار ہے. عثمان صاحب ایک بات یاد رکھیں، یہ چند دن ہیں، ہو سکتا ہے میں پہلے چلے جاؤں اور اس سے یہ پہلے چلے جائیں. سب نے اس دربار میں پیش ہونا ہے. وہ دربار کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام انبیاء پہنچیں گے. حشر کا جو نقشہ ہے تمام انبیاء پہنچیں گے، کیونکہ حشر کے اندر، میدان حشر کے اندر کھل نہیں رہا ہوگا کہ اللہ سے کہو حساب تو لینا شروع کرو. اور سید الانبیاء سب سے بڑا سجدہ دیں گے اور آپ کہیں گے کہ اللہ کہیں گے سر اٹھاؤ. مجھے یہ بتاؤ جتنی دیر تم نے یہاں کی ہے حرمت رسول کو کے اوپر رسپونڈ کرنے کی، قیامت کے دن اتنی دیر رسول نے کر دی یا اللہ نے کر دی، تمہارے تو پاؤں کانپنے لگ جائیں گے. کسی کو ضرورت نہ ہوتی وہاں آنے کی. سوچتا بھی نہ، تمہارے پاؤں چومتا وہ. ہم نے اس دن بھی کھڑا تھا، ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے محمد خان ڈاکو بھی کھڑا ہوگا تو میں اس کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھوں گا. عمران خان تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو کسی عام آدمی کے لیے بھی مسئلہ سر یہ کہ ڈیلے کس نے کیا؟ چلے موقع تو دے نا، خان صاحب نے بیڑا اٹھایا اور اچھا میں میرے اس میں موقع اللہ جانے. ان کا طریقہ کار ہے. عثمان صاحب ایک بات یاد رکھیں، یہ چند دن ہیں، ہو سکتا ہے میں پہلے چلے جاؤں اور اس سے یہ پہلے چلے جائیں. سب نے اس دربار میں پیش ہونا ہے. وہ دربار کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام انبیاء پہنچیں گے. حشر کا جو نقشہ ہے تمام انبیاء پہنچیں گے، کیونکہ حشر کے اندر، میدان حشر کے اندر کھل نہیں رہا ہوگا کہ اللہ سے کہو حساب تو لینا شروع کرو. اور سید الانبیاء سب سے بڑا سجدہ دیں گے اور آپ کہیں گے کہ اللہ کہیں گے سر اٹھاؤ. مجھے یہ بتاؤ جتنی دیر تم نے یہاں کی ہے حرمت رسول کو کے اوپر رسپونڈ کرنے کی، قیامت کے دن اتنی دیر رسول نے کر دی یا اللہ نے کر دی، تمہارے تو پاؤں کانپنے لگ جائیں گے. کس خواب میں بیٹھے ہوئے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق فیصلے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج پاکستان کی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے اہلیہ اور جو دیگر درخواستیں تھیں ان کے اوپر اپنا نظر ثانی فیصلہ سنایا اور 2 ججز نے پہلے فیصلے کو واپس لیا. عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس کی تشریح پوچھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے کس کے حق میں ہے، کس کے خلاف ہے، کیا یہ جو درخواستیں تھیں ان میں جو مطلوبہ جو نتائج حاصل کرنا تھے فریقین نے وہ کر پائے؟ جی جس دن یہ پہلا فیصلہ آیا تھا نا، مین فیصلہ، جی، تو میں نے اسی دن، کیونکہ اس میں 2 قسم کے جج صاحبان تھے. ایک وہ ججز تھے جو کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ
انہوں نے جو اپنی جو ڈیسیژن میکنگ کی ہے اور انہوں نے یہ جو بھیجا ہے ریفرنس، یہ بنتا ہی نہیں تھا، ان کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور دوسرے وہ ججز تھے جنہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے تو ٹھیک ہے کہ غلط بھیجا اور وہ غلط تھا، لیکن ایف بی آر اس کو آپ دیکھے اور وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے لے جائے. تو یہ دو اس وقت ویوز تھے، اور جب یہ فیصلہ آیا تھا میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے، اور اس میں ریویوز فائل ہوں گے، اور اس میں ججز کو بڑی امبیرسمنٹ ہوگی اور بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے ریویو سے ڈیل کرنا. اور میری وہ بات بالکل صحیح نکلی ہے، کیونکہ اس ریویو کے دوران تو آپ کو ججز لڑتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں آپس میں، بڑی شدید لڑائی بھی ان کی ہوئی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ایک یونیک واقعہ تھا. اب آپ یہ جو ریویو ہے اس کو ذرا دیکھیے کہ اس میں حکومت نے، جس کے خلاف میں فیصلہ یونینیمسلی 10 ججز نے کیا کہ صدر پاکستان ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے غلط کیا، حکومت نے ریویو فائل نہیں کیا. حکومت نے ریویو فائل نہیں کیا، بلکہ حکومت نے تو فیصلے کو سپورٹ کر دیا. تو ریویو فائل کیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فائل کیا. تو لہذا جس کے خلاف فیصلہ ہے اگر وہی ریویو نہیں فائل کرے گا اور دوسرا شخص جو ہے وہ ریویو فائل کرے گا اس میں، تو پھر ایک سائڈ جو ہے وہ تو بالکل ہی واک اوور ہو گیا نا جہاں تک گورنمنٹ کا، کیونکہ گورنمنٹ نے تو یعنی کوئی اپنے جو ایکشن تھا اس کو نہ صرف کہ ڈیفینڈ نہیں کیا، بلکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف جہاں پہ کہ بہت سارے حکم تھے آئینی، ان کو بھی چیلنج نہیں کیا. تو ان حالات میں منطقی انجام یہی ہوگا نا کہ وہ ریویو پھر جس نے فائل کیا ہے اسی کا یعنی ایکسپٹ ہوگا، دوسرے کا تو عرفان خان صاحب تو نہیں ہو سکتا نا جی. یہ جو 5-5 ایک جگہ برابر ہیں اور 6-4 ایک جگہ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا مجھے اس کا نہیں ابھی پتا، میرا خیال ہے کہ یہ 6-4 ہے، 5-5 نہیں. ایک جگہ 5-5 جو قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کی درخواست ہے اس میں 5-5 برابر ہیں، اور بیوی پہ 6-4 ہے. بیوی اور دیگر جو درخواستیں اس میں پار کونسل ہے یا باقی ہیں وہ 6-4 ہیں. اچھا بہرحال میں صرف اتنا آپ سے ذکر کروں گا کہ جہاں 6-4 ہے وہ معاملہ جو ہے وہ تو جو پہلا فیصلہ تھا وہ اوور ٹرن ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ ریویو ہو گیا. ٹھیک. جہاں 5-5 ہے وہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ اس پرٹیکولر کیس میں کوئی اگر پہلا فیصلہ ہوا تھا تو پھر وہ پہلا فیصلہ برقرار رہے گا، لیکن یہ فیصلے دیکھنے پڑیں گے. دیکھنے پڑیں گے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ تو فل بینچ تھا، تو اب اگر ریفری جج جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ریفری جج کے طور پہ اس کو بھیجیں گے. ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے چونکہ یہ دونوں فیصلے جو ہے نا 5-5 کا، اوریا صاحب آپ نے دیکھا ہے 5-5 کا؟ جی وہ 5-5 کا جسٹس قاضی عیسیٰ کا جو ہے وہ 5-5 کا ہے، اور جو ان کی بیگم صاحبہ کا جو ہے وہ 6-4 کا، اور باقیوں کا 6-4 کا ہے. اچھا تو یہ ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ بڑی مبہم سی صورتحال ہے، ایمبیگوس سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بینچ میں ایک ٹینشن کا ماحول بھی رہا ہے اور ابھی بھی ایک ابہام جو ہے وہ قائم ہے. تو آپ کی باتوں سے جو میں نے سنا ہے، لیکن یہ ایک بیڈ پیچ ہے پاکستان کی جوڈیشری. بیڈ پیچ ہے. ہاں اٹ از اے بیڈ پیچ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ جی. اب بیڈ پیچ دیکھیں وہ تلوار لٹک رہی ہے ابھی اس کے بعد، لیکن آگے واٹ نیکسٹ؟ سر نیکسٹ کچھ نہیں ہوتا، مسئلہ سارا یہ ہے کہ نیکسٹ یہ ہوگا نا کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایف بی آر جو ہے نا یہ مسکین ماڑے مسکینوں کے لیے ہے. دیکھیں آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جج کے اوپر تلوار نہیں لٹکنی چاہیے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، جو ایس پی بیٹھا ہوتا ہے نا تھانے میں، وہ جج سے زیادہ سینسٹیو کام کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ انصاف دے رہا ہوتا ہے. اس کے سر پہ اگر عمران خان کی تلوار لٹک رہی ہو، شہباز شریف کی تلوار لٹک رہی ہو، یہ تلوار لٹک رہی ہو کہ پیسے کہاں سے لیے، یہ تو وہ تو کبھی بھی بہت سارے کام اس نے آؤٹ آف دا ویج. مثلا فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک جگہ میں تھا تو ایک بندے نے اس کی دوسرے دن بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور سارا سامان جو تھا اس کا جہیز کا رکھ لیا تھا. وہ روتا ہوا باپ آیا، غریب بات کہتا میں پینشن ملی تھی بیٹے کو، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے اس کو کہتا سول جج کے پاس. میں نے ایس ایچ او کو بلایا، میں نے کہا سارے خاندان کو اٹھا کے لے آؤ اور بند کر دیں. 3 گھنٹے کے اندر سامان پہنچ گیا. اب نے کوئی قانون نہیں تھا، لیکن میرے اوپر تلوار لٹکتی رہتی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جج کے اوپر لٹکتی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر اگر کرتا ہے تو اگر ایس ایچ او کو بھی کرتا ہے تو سب کو. یہ ہے بنیادی مسئلہ. وہ جو خان صاحب تقریریں کرتے ہیں اور پھر جہانگیر ترین سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ امتیں فیل اس کے رسول اللہ کا، تو امت سے پہلی امتیں اس لیے فیل ہو گئی
کہ جب ان میں سے کوئی بڑا شخص جرم کرتا تھا تو پھر اس کو معاف کر دیا کرتے. اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر جرم کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا. یہ ہے انسان. یہ آپ مجھے صرف یہ بتائیے, دنیا کا جسے کہتے ہیں وہ قانون جسے کنٹیمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات کے خلاف ہے. سیدنا علی جس وقت پیش ہوئے ہیں تو زرا والے کیس کے اندر, میں واقعہ سے حیران, ایک تو یہ ہار گئے کیس, اور قاضی شریف نے کہا کہ میں تو گواہی نہیں مانتا. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم قاضی ہو نا, میں بحثیت تو حکمران تمہاری ایک غلطی آج پکڑی ہے اور میں تمہیں سرزنش کرنا چاہتا ہوں. قاضی شریف کانپ گیا. میں کیا؟ اس نے کہا جب تم اس یہودی کو بلا رہے تھے تو اس کا نام لے کے پکار رہے تھے, علی کو پکارتے تھے تو کہتے ابو الحسن کیا کہتے ہو. کنیت سے پکارنا عزت دینا ہے, یہ ہے مقام. یہی تو مجھے تو اسی لیے مسئلہ ہوا ہے کہ جو یہ لوگ اسلام کے سے بھاگتے کیوں ہیں. ایسے تو نہیں فائز صاحب کہتے ہیں آئین پہلے اور قرآن بعد میں. وہ بھئی ابو جہل بھی تو یہی کہتا تھا, 3000 سال سے پہلے سے ہم سے وہ ہیں, اس کے بعد ہمارا اپنا آئین دستور ہے مکے کا, پھر قرآن آ جاتا ہے. فائز صاحب نے بھی یہی کہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ سر یہ ہے کہ قاضی صاحب مسئلہ آپ آج کتنے دن اور کتنے دن آپ چیف جسٹس, اور پاکستان کی تاریخ میں چیف جسٹسوں کی لائن لگے, لوگ جانتا کوئی نہیں ہے. آپ نے کیا کر لیا؟ صرف ایک فتح حاصل کر لی, اور آپ کو کیس بھی ملا تھا ٹی ایل پی والا. آپ اٹھاتے کیس, بے نظیر والا اٹھاتے, آپ اٹھاتے کیس کوئی اور نکال. آپ محسن حسین حقانی کے, ہمارے دوست کا وائف ہوتا محسن بیچارہ, حسین حقانی کے کیس میں آپ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز جو ہیں کر ہی نہیں سکتی, آپ وہ لگ گئے. بلوچستان ہائی کورٹ میں آپ راست چیف جسٹس لگے. آپ کہتے کہ نہیں قانونی رولز امینڈ کر کے لگایا گیا نا آپ کو. تو بہرحال چلے جی, اللہ خیر کرے. چلے جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.